کبھی اکسے آقا کبھی اکسے اللہ 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 کبھی اکسے آقا کبھی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی شیخ کا روپ سرے خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا اکسے اللہ کبھی اکسے آقا کبھی اکسے اللہ کبھی اکسے آقا کبھی نظر رہبر کا یہ ہے اثر ہو رہا نظر رہبر کا یہ ہے اثر ہو رہا مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی مجھ سے بدکار کو ان کی دھن ہے لگی شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کہیں سے دور ہے منزل ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے جس کو چاہیں نواز دیں یہ بڑے کرم کی بات ہے اندازہ لگاؤ پہلے بیٹھے میں بیچ میں اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس قسم کا پیر ہے تم بھی بن جاؤ کوئی اس کی حکومت سے لائسنس لینا پڑتا ہے تم بھی بن جاؤ آقا جی نے کہا جوانوں کے بارے میں نرم دل رکھو ان کے نرم رہتے ہیں بوڑھوں نے میری مخالفت کی بیچ میں ایسے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں تجربے کار ہیں تجربے کار ہوتے تھے تم کسی جگہ پہ ہوتے قسمت ہوتی ہے
نبی کریم کے پاس بیٹھنے والے مرتد ہو گئے، وہی لکھنے والے جی نبی کے منکر ہو گئے، وہی لکھتے تھے۔ اس سے انسان غرور میں نہ آئے۔ اب آقا صدیق فرماتے ہیں میں دونوں پیر جب تک جنت میں نہ جائیں اللہ کی تقدیر سے ڈرتا ہوں۔ جو ایسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ گفتگو اور حساب سے کرتے ہیں، اور ہم گفتگو جیسے کہ ہماری پڑھائی ایسی ہے۔ تو وہ آنکھیں میں جی آنکھوں حاضر ناظر نبی کی تو نہیں کہتے ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، وہ حاضر ناظر۔ اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہا ساری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں، اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا جیسی میری ہتھیلی ہے۔ ہم تم کو ایسے دیکھتے ہیں، حاضر ناظر نہیں ہوا، الفاظ کا فرق ہے۔ وہ نہیں ہوں گے حاضر ناظر تو کون ہوگا؟ اللہ کے نور سے بنے۔ تو قرآن نے کہا رحمان، آیت ہے قرآن کی، رحمان کا پوچھتے ہیں تم سے، ان سے کہیے، حضرت مصطفیٰ کو کہا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ان سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے۔ رحمان کو کون جانتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا سنتا ہوں۔ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کیسے ثواب نہیں پہنچتا۔ اور یہ پکی خبر ہے، نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا ہے۔ ہم پر پکی خبر بھی آ جاتی ہے۔ جہاں آقا نے فیصلہ کر دیا سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ ان کے فیصلے پر فیصلہ ہوتا ہے، وہ سب مسلمان نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے، کہ آپ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتا دیا، فیصلہ کر دیا۔ اب تم کیسے اس چیز کو مانو گے؟ انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ ان سے پوچھ لو، جو ایسا تقاضا کرم ہے سب کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کے پاس ایسا تقاضا کرم ہوتا تو یہ پوچھ لیتے، یہ نہ کہتے ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے، تم کیسے نہیں پہنچتا؟ اب کہ قرآن میں ہے کہ انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جو خود اپنے ہاتھ سے نیکی کی ہو۔ تم تفسیر قرآن کو زیادہ جانتے یا آقا جی زیادہ جانتے؟ ہاں، تو اس لیے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے، والدہ کے لیے کوئی فوت ہو گیا، ان کے لیے استغفار پڑھ سکتے ہو، فاتحہ پڑھ سکتے ہو، درود پڑھ سکتے ہو۔ اور سرکار نے یہ بھی کہا ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہاں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب کہیں گے کیسے کہا اس کا، کیسے؟ تو پوچھو گے کہاں سے تم؟ یہ تقاضا کرم سب کے پاس تو نہیں ہے۔ اور سرکار پر جو جھوٹ ہوا اپنی جگہ جہنم میں بنایا۔ پہلے کسی سے قسم کھاتا تھا تو منع کیا کہ قسم نہیں کھایا کرو، تم جو بات بولتے ہو سچ بولتے ہو، اس لیے اب قسم کھانی چھوڑ دیا۔ اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جو فوت ہو گیا ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھا کرو، دوستوں کے لیے سب پہنچتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ یہاں نہیں کرتے، اندازے سے باتیں نہیں کرتے، ان کی مرضی سے کرتے ہیں۔
پستوں نہ اچھا لباس ہے، نہ کلبندوں کا لباس ہے، نہ بیوقوفوں کا لباس ہے، نادانوں کا لباس ہے۔ اس میں انسان کا سارا جسم دکھتا ہے، پٹ وغیرہ سارا یہ پردے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو رواج چلتا ہے نا اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ ان بھائیوں کو توفیق ہو جائے اور پستوں کو حرام حلال نہ کہیں۔ آقا جی کہتے ہیں حیا ایمان میں سے ہوتا ہے، جتنی زیادہ حیا ہو اتنا ایمان اس کا پکا ہے۔ تو اس سے اوپر پجامہ اچھا ہے، اس میں انسان جیسے پردے میں رہتا ہے، ماں بہنوں کے پاس بیٹھنا، بیٹیوں کے پاس بیٹھنا، سارے بدن کے اعضاء دکھنے، شکلیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، عامر لیاقت، ادھر سے نعت شریف پڑھتا ہے، ادھر سے روتا ہے، ادھر سے لڑکیوں کے ساتھ ہنستا ہے۔ تو ہم سب کے حق میں یہی چاہتے ہیں کہ آقا کی طرف زیادہ مائل ہو۔ نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوان پن ہے، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں، تجھے حق کہوں انا الحق کہوں، تو بھی حق میں بھی حق، ہوش چھینے ہے تو۔ یہ باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن سمجھ سے دور ہوتی ہیں۔ کوئی اس کو شرک میں لے جاتا ہے، کوئی اس کو کسی اور مسئلے میں ڈال دیتا ہے، تو یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ تو ہم سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو نہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ تاکہ لوگوں میں رغبت اور شوق پیدا ہو۔ لیلا مجنوں والی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کچھ حقیقت آ جائے، ویسے لیلا مجنوں، سسی پنو، مرزا یار پھر یہ سب مشہور ہی ہے۔ کاواں تو کدی ہنس نہ بندے، پاویں موتی شوق چکا جائے۔ دعا مانگی ہے، ابھی دعا بھی مانگنی ہے۔ دعا یہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کا تقاضا کرے اور اپنی عظمت کا صدقہ، پھر اپنی حبیب اعظم سیدہ محمد کا صدقہ، جو اس کے پاس ہے ہم کو دے دے، جو ہم کو نہیں پتہ وہ بھی سارا دے دے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ہمیں اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کامل کر کے دنیا سے لے جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہو گئے؟ چلو، بیمار ہیں، بہت بول نہیں سکتے، تو محبت کی وجہ سے تم لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں۔ آج تو نیت بھی کی ہے، اور نیت عمل سے اچھی ہوتی ہے۔ کوئی عذر ہو گیا تو پھر وہ دوسری بات ہے کہ روز آنے کی کوشش کروں گا، ایسے کہ اوپر ہی بیٹھا بیٹھا مر جاؤں کہ تمہارے پاس ہی مروں، اچھا ہے کہ محبت میں آپس میں بیٹھے ہیں۔ یہ بیچارے بڑا خیال کرتے ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ آرام کریں۔ آرام محبت میں ہوتا ہے، اس میں خدا ہماری تمہاری محبت جو ہے سچائی پیدا کرے، خدا سچائی پیدا کرے۔ در چما دیوار چما، تھوڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، اخبار چما لکھوار چما، در چما دیوار چما، تھوڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، اخبار چما لکھوار چما۔
در چما دیوار چما تھوڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما ایک بار چما لکھ بار چما انشاءاللہ. آوے سجن واوے سجن تیری بے پرواہی واوے سجن ہمارے واسطے بس ان کا در ہے مقدر کا ستارہ اوج پر ہے ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر اگر شہ کونین کی ہم پر تم پر نظر ہے انشاءاللہ. حیات النبی ہیں جناب محمد حیات النبی ہیں جناب سیدنا محمد و دربار رب میں سیدنا مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جی کہتے ہیں جو رشتے کو توڑتا ہے خدا اس کو توڑتا ہے جو رشتے کو جوڑتا ہے خدا اس کو جوڑتا ہے. تو توڑنا جوڑنا یہ سکھ دکھ میں ہوتا ہے. توڑنا جوڑنا سکھ دکھ میں سکھ دکھی ہو کچھ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی مدد کرے. اسی بازوں کے رشتہ داروں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا خدا نے ان کی اولاد میں عذاب ڈال دیا توڑ دیا ان کو خدا نے توڑ دیا. سمجھنا بھی چاہیے نا تم آپ کے رشتہ دار ہوں کوئی ہوں دکھی ہوں کیسے ہوں آپ یہ نہ سوچتے کیا کسی کیا نہ کیا وہ علیحدہ چیز ہے تم اس کے ساتھ کرو کہ دکھی ہے اس کے ساتھ سکھ کا خیال کرو. آقا جی بھی خوش ہوں گے اور تمہیں بڑا زبردست فائدہ پہنچے گا. ایک آقا جی کی خوشی اور تمہارے دکھ دور ہوں گے. کیا چاہیے رشتہ داری کا بڑا خیال رکھو جو توڑتا جوڑتا ہے سکھ دکھ میں ہوتا ہے. روتے کیوں شکل ہی ایسی ہے روتے کیوں شکل ہی ایسی مسکرا کے ملنا چاہیے. آقا جن کا کوئی اپنے بھائی سے ملے بے وجہ تلک کھلے متھے سے ملے ہلکی مسکراہٹ جب ملے کھلے متھے سے یاد رکھو آقا جی کی بات اور جب جائے بھی ہلکا سا مسکراہٹ ایسے. مجھے بھی آقا جی نے ایسے سکھایا آپ لوگوں کو جانتے ہیں نا ہو تو کہا جب اٹھ کے جاتے ہو تھوڑا مسکرا دیا کرو. دیکھو آقا جی کو پتہ ہے انہوں نے مجھے سکھایا میں آپ کو سکھاتا ہوں. کیا چاہیے تو اس دن سے میں جب بھی جاتا ہوں مجھے دیکھے میں مسکراتا ہوں. آقا جی کو اللہ جزائے خیر دے وہ ہمیں سکھاتے ہیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں. تو یہ بات آقا جی کی بڑی اہمیت والی ہے جو ان کی باتیں بڑا خیال کیا کرو آپس میں بھائیوں میں گھر میں بہن بھائیوں میں جب ایک دوسرے سے ملو ہلکی سی مسکراہٹ پہ ملتے ہی تھوڑا ایسا پھر جب جانے لگو تو ہلکی سی مسکراہٹ ایسے انشاءاللہ کر لو گے ہاں انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. میرے دل کی گھڑی کرے ٹک 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 خیال میرا کہیں ہوتا ہے دل میرا کہیں ہوتا ہے. ایسے ہو گیا ہوں میرے خیال ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہو گیا ہوگا. دعا مانگ لی بھائی دعا مانگ لی آپ نے جانا چلے جاؤ بیٹھنے بیٹھو. تھوڑا آرام میں ہوں
تو اس لیے ایسے بولتا ہوں، لیکن پھر بھی بیماری کا کچھ بھائی کہتے خیال کیا کرو، تم زیادہ بیٹھتے ہو تمہارے پیر سوج جاتے ہیں، یہ سوچ وہ تو سوچتے ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ محبت قربانی مانگتی ہے، اگر قربانی والے تو ہم ہیں نہیں ہیں، لیکن تھوڑے بہت ہیں۔ جب سے ان کا نام سنا، ان کی صفتیں سنی، ان کی کمالات سنے شاہ زماں کے، ماشاء اللہ، جز وجود پاک رب العالمین۔ دیکھو میں توڑ دوں گا اس کو، ایسی باتیں کراؤ گے نا، اس کو توڑ دوں گا، ٹنگ ٹنگ کی آواز آ رہی نا، توڑ دوں گا، تمہارے اوپر پھینک دوں گا۔ نہیں دیکھا عزیز قوال کے نہ چھیڑ آگ لگا دوں گا، نہ چھیڑ آگ، خیریت سے ہے وہ ماشاءاللہ، خیریت سے ہے، اتفاق سے قاعدہ کرم ہوا۔ وہ آقا کے معاملے میں اس کو جذباتی محبت ہے ماشاءاللہ، تو قاعدہ کرم سے کرم ہوا تو فرمایا عزیز قوال خیریت سے ہے۔ یہ نہیں کہ میرا مطلب تم قوالی کے پیچھے لگو، وہ بھی محبت ہے لیکن وہ ظاہری محبت ہے، وقتی، لیکن تم حقیقی محبت کبھی سن لی نہیں سن لی علیحدہ، لیکن قوالیاں لگا کے ہمیشہ نہ بیٹھیں، دروشی زیادہ پڑھیں، جسے کریں تاکہ تمہارا دل آقا جی کی طرف جائے۔ قوالی ظاہر چیز ہے، جو قوالیوں سے محبت کرتے ہیں وہ اکثر خالی ہوتے ہیں، ان سے نیکیاں بھی بہت نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں بس قوالی سن لی محبت ہو گئی، نہیں، عمل سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، قوالی سے نہیں ہوگا۔ وقتی طور کی ایک محبت ہے، کوئی بات نہیں اس میں، لیکن زیادہ نہیں۔ یہ بڑی بے حیائی پھیلاتے ہیں یہ گانے والے۔ اچھا جی، اچھا جی، بھائی میں دعا مانگ لی، جانا ہے تو چلے جاؤ، بیٹھو تو بیٹھو، میں ذرا خوشی کی حال میں ہوں، آقا جی کی رحمت کی وجہ سے، ان کی معافی کی وجہ سے، اس لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور آج نیت پکی کی ہے، نہ ہو سکا تو اللہ معاف کرے گا، اوپر ہی بیٹھا بیٹھا مر جاؤں۔ یہ کہتے تم کمزور ہو گئے، تم فلان ہو گئے ہو، ڈیم جماعت ہو گئے ہو، مجھے کبھی ادھر ہاتھ سے لگا کے دیکھتے ہیں، مجھے وسوسے سے ڈالتے ہیں، بتاؤ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا بنے ہوں چاچی زمان والے بڑے اچھے لگتے مجھے، میری ماں ادھر کی تھی نا، اللہ کا بڑا کرم تھا اس پر، بڑا کرم تھا۔ یہ تصویر میری والدہ کی برکت کے لیے ڈالتا ہوں، اور اس کے واقعات کا بھی سناتا ہوں، آپ میں بھی وہ محبت ہے، آپ کی ماؤں میں پیدا ہو، اپنی ماؤں کو ایک واقعہ سناؤ۔ میں نے پوچھا وہ والدہ سے کبھی آقا جی کو دیکھا؟ بولتی بیٹا ایسی باتیں نہیں پوچھتے ہیں۔ پھر تقاضا کرم ہوا، آقا جی خوشی کے حال میں تھے، اسے نہیں بتایا، آقا جی نے مجھے بتایا، کہا تمہاری والدہ نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے، وہ بتاتی نہیں تھی، اس لیے آپ کو تاثر دیتا ہوں، اپنے گھر میں بھی یہ باتیں بتائیں تاکہ تمہارے والدین میں رغبت پیدا ہو۔ کہا کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے، کسی کو بتاتی نہیں تھی، اور میں نے پوچھا، کہتی بیٹا ایسی باتیں نہیں پوچھتے ہیں۔ ماشاء اللہ دوبارہ آپ سے گزارش ہے، میری والدہ کی ثواب کے لیے 3 کل شریف پڑھ دیں۔
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل له كفوا احد جزاک اللہ خیر. میکو سیکو یہ زبانیں ہیں اللہ نے بنائے. میکو سیکو میکو سیکو. اور کسی زبان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. قرآن شریف میں ایک قوم دوسرے قوم کی مذاق نہ اڑا، شاید وہ اس سے بہتر ہوں. کہا تمہیں قبیلے قومیت اس لیے بنائی ہے کہ اس ذریعے سے تمہاری شناخت ہو ایک دوسرے کی، لیکن فخر کے لیے نہیں بنائی ہے کہ تم فخر کرو تکبر کرو. لیکن لوگ اب بھی اس چیز کو نہیں چھوڑتے، تکبر فخر کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. چلو جی میرے خیال کافی ہو گیا ہے. اٹھا جلنا کھڑا ہو جاتے تھوڑا. کب سے وظیفے لیے؟ 15 سال. مجھے آقا جی کو خواب میں کبھی دیکھا ہے؟ ہاں کیا بولتا ہے؟ ایک بار مجھے دیکھا، آقا جی کو نہیں دیکھا. اس کو سیٹ کرو. اور میں نے بتا بھی دیا پہلے جس کا مرضی ہو. جب کبھی دروشی پڑھے کچھ پڑھے اس میں ایسے سوچے، تصور کرے کہ آقا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارا بھائی امین بھی پاس بیٹھا ہے. ایسے تصور کرے. اگر دیکھ لے تو پھر ہمیں خط لکھے، مشہور نہ کرے. تو ہم دیکھیں گے خواب خیالی ہے یا سچی ہے. تمہاری مرضی پر ہے کہ آقا جی بیٹھے ہو، تمہارا بھائی پاس بیٹھا ہو. بیٹھ جائے. کچھ سچا ہے، سچائی ہے اس میں. خدا حافظ. پھر ملیں گے، گل کھلے ہوئے. تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں بھی انشاءاللہ. چلو جی.